نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت سے پہلے صحیح مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اے دنیا کے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسے اللہ نے جوڑا بنایا، پھر اسے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، خاص طور پر رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اپنی زبانوں سے سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اس سے اللہ تمہارے بگڑے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن گنتی کے ہیں، پس ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ ادا کر دیں، ایک مسکین کا کھانا، اور جو کوئی نفلی کام کرے فدیہ بھی ادا کرے اور روزہ بھی رکھے، اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور دلائل ہیں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کا سرچشمہ ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہے رمضان المبارک کے اندر، وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی شے دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم بڑے ہی برکتوں والے، رحمتوں والے، بخششوں والے مبارک ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ الحمدللہ اس کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ انہیں خرچ کرنے کی توفیق بخشے، جو محتاج، فقیر، مسکین ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی، صدقہ خیرات کی، توبہ کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک ذکر اذکار کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک اپنے اعمال اور کردار کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کی
راتوں اور دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس رمضان المبارک کی پہلا رمضان جس میں اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، چھٹے رمضان کو میرے اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، اور رمضان کی 13 تاریخ کو میرے اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، اور رمضان کی 25ویں رات 24 رمضان کو میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے قرآن کو رمضان کے آخری دھاکے کی تاک راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان میں ایک رات میں میرے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یک بار آسمان دنیا سے نازل کیا، پھر آہستہ آہستہ 20 سالوں میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے جس کا نزول رمضان المبارک کے اندر ہوا ہو، اور رمضان المبارک کی یہ بھی شان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اتنی عظیم کتاب قرآن کریم، فرمایا جو اس قرآن کریم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی سنبھال لیتا ہے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا مطالعہ کرنے والی عظیم کتاب سمجھ لیتا ہے، اس قرآن کریم کا سادہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میرا اللہ اس کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اس کی زندگی چمک اٹھتی ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس کی مشکلیں رب حل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ نے اس قرآن کو ایسے ہی نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس قرآن کریم کو ایک امانت دار فرشتے، جو فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اس کے ذریعے علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کا نزول فرمایا، اور خاص طور پر اللہ نے اس قرآن کو میرے نبی کے دل پہ نازل فرمایا۔ انسانی جسم کے اندر سب سے قیمتی ٹکڑا دل ہے، دل صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اور اگر دل صحیح نہیں ہے پورا جسم خراب ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے اس عظیم کتاب کو رمضان کی ساعتوں میں، لیلۃ القدر میں، فرشتوں کے سردار کے ذریعے
اپنے پیغمبر کے دل پہ نازل کیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ پوری دنیا کو ڈرانے والے بن جائیں۔ کیا شان ہے قرآن کی، کیا مقام ہے قرآن کا۔ فرمایا یہ قرآن وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ مومنوں کو بشارتیں دیتا ہے اپنی بخشش کی، اپنی رحمت کی، اپنی طرف سے برکتوں کی اور دین و دنیا میں کامیابی کی۔ فرمایا جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چمڑے پر یا جس چمڑے کے اندر قرآن کریم سمویا ہوگا، داخل ہوگا، اللہ اس چمڑی کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اور انسانی جسم میں بندے کا دل ہے، سینہ ہے، جس سینے میں قرآن ہوگا، جس سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا لا یمسہ النار، اس سینے کو اور اس جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ جس سینے میں قرآن ہوگا، اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ فرمایا یہ قرآن کریم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یہ قرآن کریم جس وقت جنوں نے سنا، جنوں کی بہت بڑی جماعت کو اللہ نے توحید و سنت کی توفیق نصیب فرمائی۔ حالانکہ جن بڑی خطرناک قوم ہے، بڑی شرارتی قوم ہے، ایمان تو کیا وہ تو ظالم اور جابر قوم ہے، لیکن ان کی ایک جماعت نے جب میرے نبی سے قرآن سنا، اللہ نے پوری قوم اور جماعت کو دین اور اسلام کی دولت نصیب کر دی۔ پھر وہ مبلغ بن گئے، اپنی قوم میں گئے، اے میری قوم کے لوگوں سمجھو یہ قرآن ایسی ہستی پہ نازل ہوا ہے جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس قرآن کی بدولت ان کو مبلغ بنا دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، قرآن کا قاری بنا دیا، اور اس قرآن کو لے کے وہ امام اور خطیب بن گئے۔ یہ قرآن کی دولت، یہ قرآن کی دولت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اتنی عظیم کتاب، فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ متقین جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ متقین جو اللہ نے مال دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ متقین
جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ متقین جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں، وہ متقین جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے، 1000 سال پہلے دنیا سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے 2 قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کی، ایک سورت طٰہٰ اور ایک سورت یاسین۔ جب فرشتوں پر میرے اللہ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو فرشتے آشاش کر اٹھے، واہ اللہ تیرا قرآن، واہ اللہ سورت یاسین، واہ اللہ سورت طٰہٰ۔ کہنے لگے یا اللہ ہماری گزارش ہے یہ قرآن ہمیں دے دیا جائے، یہ وحی ہمیں دے دی جائے، ہم اس امانت کا خیال کریں گے اور تیرے قرآن کا تحفظ کریں گے اور تیرے قرآن کے حقوق ادا کریں گے اور قرآن کے مقاصد کو پورا کریں گے، ہمیں دے دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، یہ قرآن پاک میں نے اپنے نبی کی آخری امت محمدیہ کو دے دیا ہے، میں نے امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ، طوبیٰ لألسنۃ، ان زبانوں کو مبارک ہو جن زبانوں سے رب کا قرآن پڑھا جائے گا۔ طوبیٰ لقلوب فیہ القرآن، ان دلوں کو مبارک جن دلوں میں رب کا قرآن ہوگا۔ طوبیٰ لأمۃ، اس امت کو مبارک جس امت کو یہ رب کا قرآن دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے قرآن کی۔ قرآن باعث سکینت ہے، قرآن باعث برکت ہے، قرآن باعث نجات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اس فرمایا جو کوئی قوم اللہ کے گھر میں جس جگہ پر بھی اپنے گھر میں بیٹھک کے اندر، اللہ کے گھر مساجد کے اندر، کسی مجمع کے اندر، کسی محفل کے اندر، فرمایا جو قوم اس قرآن کی تلاوت کرتی ہے الا نزلت علیہم السکینہ، میرے اللہ کی طرف سے ان پر سکون کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ پوری مجلس، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے پاس آسمانوں پہ کرتا ہے۔ اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے میرے قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والوں، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی عظیم کتاب، گھر معمور ہو گئے، سینے مسرور ہو گئے، اور اللہ نے دکھ درد دور کر دیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ، یہ رمضان صبر کا مہینہ، یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ رمضان دعا کا مہینہ، یہ رمضان استغفار اور توبہ کا مہینہ۔ فرمایا ہر رات میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، فرمایا حل من سائل آتیتہ، حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم ان راتوں میں قیمتی راتیں، قیمتی راتوں کو سو کر گزار دیتے ہیں۔ موبائل پر، یہ موبائل اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، فائدوں سے نقصان زیادہ ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ ہم اپنے موبائل کو استعمال کر کے پوری قیمتی رات کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جن میں بندہ جو دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دن کو روزہ ہے، رات کو قیام ہے، رات کو دعا ہے۔ جب خلوت میں انسان بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، میرا رب اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جنہیں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی موبائل میں لگا ہے، کوئی سیاسی مجلس میں لگا ہے، کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، کوئی فیس بک استعمال کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کے لیے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کو اللہ کا اعلان ہوتا ہے، حل من سائل آتیتہ، سوال کرنے والے کوئی سوال کر میں تجھے عطا کروں گا، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ حل من حاجت، بخشش کا مہینہ، معافی کا مہینہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، ذکر کیا، میں نے دعائیں کی، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تو نے دعائیں کی قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا جی بالکل۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا، من قلب واہن، جو سست دل ہے، جلد باز ہے اور اپنی دعاؤں سے غافل ہے، اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرو اللہ کا نام لے کر، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور جب اللہ سے دعا کرو تو دعا بالیقین کرو کہ میرا رب قبول فرمائے گا۔ جو اس تسلی سے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔
پھر حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اور سوال کرنے والے آ میں تجھے ایک دعا سکھاؤں، وہ دعا پڑھ لے اللہ تیری ساری مرادیں پوری فرمائے گا۔ حضرت جی وہ دعا مجھے سکھا دو۔ اللہ 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 اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حرام سے بچا لے، حلال نصیب فرما۔ اللہ اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے خود عطا کر، امن سوا کا مجھے کسی در کا فقیر نہ بنا۔ اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے غیروں کی محتاجگی سے محفوظ فرما۔ میرے نبی نے فرمایا یوں دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا میرے اوپر قرضہ ہے اور میں ایک آقا کا غلام ہوں، اس میرے مالک نے کہا ہے کہ اگر اتنے پیسے ادا کرو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ کہنے لگا حضرت جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں مالک کو دے سکوں اور مجھے آزادی مل جائے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا، فرمایا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے، اس مالک سے آزادی دینا میرے رب کا کام۔ اور تیسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، کہنے رہا اللہ کے نبی میں نے بڑی دعائیں کی ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اس طرح دعا کر جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایسے دعا کر میرے اللہ مجھے غم سے نجات عطا فرما، اللہ مجھے خوف سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے بخل سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے کنجوسی سے نجات عطا فرما، اے اللہ میرے اوپر کسی کا غلبہ ہو مجھے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ میرے اوپر کوئی قہر کرے مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ میرے صحابی انصاری یہ دعا پڑھ لے اللہ تیری زندگی کی ساری مرادیں پوری فرما دے گا۔ حدیث میں دعا موجود ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دعا موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو بڑی جلدی کرتے ہیں یا اللہ مجھے ابھی دے دے ابھی دے دے۔ فرمایا دعا میں جلد بازی سے بچو، جو جلد بازی کرتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے۔ دعا کرو
اس کے ساتھ ساتھ صبر کرو، انتظار کرو۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ ایک بچہ جلد بازی کرتا ہے اور جلد بازی کرتے ہوئے آگ کے انگارے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، آگ مانگ رہے، وہ آگ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ نہیں دیتا۔ فرمایا یہ کہو اے اللہ جو تیری رحمت سے تجھے منظور ہے مجھے نیکی عطا کر، میں وہ سوال کرتا ہوں جس سے میری دنیا بھی بن جائے میری جنت بھی بن جائے۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا کرتا ہے۔ اے استغفار کرنے والے، اے مجھ سے بخشش مانگنے والے، میں نے تجھے تنگی سے نجات دے دی، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات مل جائے گی، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور استغفر اللہ پڑھنے والے کو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ رزق عطا کرے گا۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے گناہ بڑے کیے، رات بھی گناہ کیے، دن بھی گناہ کیے، ظاہری بھی گناہ کیے، پوشیدہ بھی گناہ کیے، میری معافی کا کیا طریقہ ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ استغفار کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرمایا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے گناہ کیے، الہ العالمین میں نے ظاہری گناہ بھی کیے، میں نے پوشیدہ گناہ بھی کیے، بڑے بھی کیے چھوٹے بھی کیے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے یہ بھی استغفار ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہماری راتیں بسترے پر سونے میں گزر گئی، یہ راتیں رمضان کی مانگنے کی راتیں، قرآن پڑھنے کی راتیں، استغفار کرنے کی راتیں، صبر کرنے کی راتیں ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو دن کے ٹائم روزہ رکھے، رات کو قیام کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی ایک رات قبول کر کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ ہمیں ان راتوں کی قدر نہیں ہے، ہم سو گئے بس ٹھیک ہے، تراویاں پڑھ لی سو جاؤ، اب سحری کے ٹائم اٹھو،
اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول ساری ساری رات جاگتے، این قذہ لگو، گھر والوں کو اٹھاتے، اٹھو، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے ایک دعا سیکھی. اللہ کے نبی مجھے ان راتوں کی دعا، لیلۃ القدر کی دعا سکھائیے. فرمایا یہ دعا میرے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تجھے معافی بہت پسند ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. دل سے جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. کتنی پیاری دعا ہے ام المومنین کی. فرمایا قرآن سے سینے معمور کر لو، اس قرآن کے مہینے سے فائدہ اٹھا لو. اللہ اللہ، خوش نصیب وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی خوش نصیب ہے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عبداللہ میرا قرآن، مجھ پہ قرآن پڑھو، اقرا علیہ قرآن. عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ وقد انزل علیہ، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے اور سناؤں میں؟ فرمایا ہاں عبداللہ تو مجھے قرآن سنا. کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء شروع کر دی. سبحان اللہ. سورۃ النساء کی آیتیں پڑھی. جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا ماجرا ہوگا جب ہر امت کا گواہ ہوگا اور تیری امت کی گواہی ہم آپ سے لیں گے. اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ دڑا دڑ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا امسک عبداللہ، بس کر جا، بس کر جا. مجھے وہ منظر یاد ہے قیامت کا، جب میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا میری گواہی ہوگی. مجھے برداشت نہیں، عبداللہ بس کر جا. اللہ اکبر. ایک اور عظیم صحابی کہتے ہیں مجھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرا قرآن سنو. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا قرآن میں سنوں؟ فرمایا ہاں. فرمایا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں. کہتے کہ اللہ کے نبی نے قرآن سنایا. اللہ رب العالمین کی یہ بات کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہتے ہیں خوشی کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ نے مجھے کہا ہے، میرا نام لیا میرے اللہ نے کہ فلاں کو قرآن سناؤ. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اللہ، خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اتنا میرا مقام اور مرتبہ. اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے سینے میں رب کا قرآن ہے، تیرے سینے میں رب کا قرآن ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایک عظیم صحابی نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، اللہ کے نبی دل بڑا سخت ہے،
دل پہ زنگ لگ گیا ہے، دل میلا ہو گیا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، نیکی بدی کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر کہ پاک کی تلاوت کر، جس طرح قرآن پڑھتا جائے گا اللہ تیرے دل کا زنگ دور فرما دے گا۔ تسدع القلوب، یہ قرآن بہار ہے، یہ قرآن دلوں کا علاج ہے، یہ قرآن دلوں کا زنگ دور کرنے والی عظیم کتاب ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس وقت رمضان کا مہینہ آتا نزل جبریل، رمضان کے مہینے میں جبریل امین زمین پر تشریف لاتے اور سارا مہینہ میرے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ حصہ میرے نبی پڑھتے، کچھ حصہ جبریل امین پڑھتے، اور رمضان کی راتوں کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ کیا شان ہے جبریل کی! میرے نبی بھی قرآن کے حافظ اور جبریل بھی قرآن کے حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل کے سینے میں بھی قرآن اور میرے نبی کے سینے میں بھی قرآن۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میرے عزیز دوستو، اس قرآن کے ذریعے اپنے سینوں کو منور کر لو، اس قرآن کے ذریعے اپنے گھروں کو روشن کر لو، اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کی میل کو دور کر لو، اس قرآن کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ لو، اس قرآن کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ جس سینے میں رب کا قرآن ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا یہ قرآن لمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ بڑے بڑے انشاء پرداز، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، انہوں نے اس قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے اللہ کی طرف سے۔ کہنے لگے اس جیسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، عربی میں ایسی آیتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا بناؤ۔ سارے مل گئے، کٹھے ہو گئے، قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے، اس لیے کہ قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کٹھی ہو جائے، ادیب شاعر چا پرداز کٹھے ہو جائیں، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک اور سورۃ بقرہ میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا میں رب کہتا ہوں اگر قرآن کے بارے میں شک ہے، ایک آیت لے کے آؤ، ایک سورت لے کے آؤ، نہیں لا سکے
فرمایا تم ہرگز بنا ہی نہیں سکتے، یہ قرآن اتنا عظیم اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ، یہ رمضان قرآن کا مہینہ گئے۔ اور ایک اور بات سن لو، میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، جو اس قرآن کے ساتھ میری سنت کے ساتھ چمٹ جائے اسے دنیا کی کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن پڑھو، نبی کی سنت پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس قرآن کے ساتھ چمٹے رہنے کی اور اسے لازم پکڑنے کی اور اسے پڑھنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔